بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، پیپلز پارٹی اس وقت بہت زیادہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے آزاد کشمیر کی سیاست میں. ایک طرف آلریڈی اس حکومت کو 4 سال ہو چکے ہیں، ایسی کیا ضرورت پڑ گئی کہ انوار الحق صاحب کے خلاف جو ہے عدم اعتماد کی تحریک، نمبر گیم کا پورا ہونا، پھر دوسری پارٹی خاص طور پہ تحریک الزام کا آپ پہ الزام لگانا کہ سندھ ہاؤس ہمیشہ سے استعمال ہوتا آیا ہوا ہے ان باتوں کی وجہ سے، اور آج بھی سندھ ہاؤس استعمال ہو رہا ہے. کیوں یہ ڈیسیجن لیا گیا کہ جناب عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے؟ دیکھیں میری بہن، بات یہ ہے کہ ہلو، آواز آ رہی؟ جی سر بالکل. ہاں، بات یہ ہے کہ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، پولیٹیکل پارٹی ہے. سندھ ہاؤس کوئی کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، وہ تو ایک عوامی جو ہے وہ ایک جگہ ہے. ظاہر ہے یہ پریزیڈنٹ ہاؤس ہو، پرائم منسٹر ہاؤس ہو، چیف منسٹر ہاؤس ہو، یا سندھ ہاؤس یا خیبر پختونخوا، وہاں پر ہمیشہ، یا پنجاب ہاؤس، وہاں پر ہمیشہ سیاسی طور پر آپ کو پتہ ہے کہ جوڑ توڑ ہوتی رہتی ہیں. عام طور پر ہمیں مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہیں غلط ہیں. ہم تو بالکل آئین اور قانون کے تحت چلتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک وقت ایسا تھا جب یہاں پر سب استعفیٰ دے کر جا رہے تھے، اور نون لیگ بھی استعفیٰ دے کر جا رہی تھی. اس وقت بھی زرداری صاحب نے سب کو سمجھایا کہ یہ اس طرح کا عمل نہیں کریں. اصل طریقہ جو ہے وہ جمہوری طریقہ ہے. جمہوری طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کے بھی خلاف عدم اعتماد لا سکتے ہیں. یہ کوئی غیر جمہوری اقدام نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے. برطانیہ میں بھی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے انڈیا میں بھی ہوتا ہے، جہاں پر ڈیموکریسی ہے وہاں پر ہوتا ہے. اب رہی بات کشمیر کی، کشمیر میں جو مطلب ابھی صورتحال چل رہی تھی، جس طرح حکومت چل رہی تھی، وہ ایک طریقے سے غیر آئینی طریقے سے حکومت چل رہی تھی. ایک آدمی جو وہاں پر پرائم منسٹر بنا ہوا ہے، اس کو وہاں کے جتنے بھی ممبر ہیں کشمیر پارلیمنٹ کے، ان کی اکثریت کی ان کو جو ہے وہ تائید حاصل نہیں تھی. اب چاہے صوبہ سندھ ہو، پنجاب ہو یا پرائم منسٹر ہو، اگر اسمبلی کے ممبروں کی تائید کسی بھی چیف منسٹر ہو، پرائم منسٹر ہو، کوئی بھی ہو، اس کو اگر نہیں ہو تو وہ یوں سمجھیں پوری دنیا کے اندر، قانون کے اندر بھی وہ غیر قانونی طریقے سے وہ چیف منسٹر رہ سکتا ہے، پرائم منسٹر رہ سکتا ہے. ادروائز جو ڈیموکریٹک وے ہے وہ یہی ہے کہ اس کو جو ممبر ہیں وہ ووٹ دیں اور اکثریت کے ساتھ وہ حکومت چلا سکتا ہے. اب ایک وہاں پر ایک بحرانی صورتحال، ابھی ہمیں تو 5-6 مہینے کے بعد تو الیکشن ہے. ہمیں کیا سر میں درد ہوتا کہ ہم یہاں پر جو ہے آ کر اور کہیں کہ ہم حکومت بنائیں. لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو اس طرح چھوڑ دیا جائے تو یہ ایک بہت بڑی خراب صورتحال پیدا ہو سکتی تھی اور ایک بحران پیدا ہو سکتا تھا. ظاہر پولیٹیکل پارٹیاں جو بھی ہیں وہ بحرانوں کو ختم کرنے کے لیے ہوتی ہیں. ایون آپ یہ دیکھیں کہ خود انہوں نے خیبر پختونخوا کا جو چیف منسٹر ہے اس نے استعفیٰ دیا. وہ استعفیٰ سوچ سمجھ کے اور پھر اس کے بعد اس کا استعفیٰ قبول کیا گیا اور نئے چیف منسٹر الیکٹ ہو کر آئے اور انہوں نے حلف اٹھایا. اپنا چیف منسٹر انہوں نے ہٹا دیا. اب جب لوگوں کے پاس ووٹوں کی تائید نہیں رہے تو وہ پرائم منسٹر کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو اس میں کوئی میرے خیال میں غلط کام نہیں ہو رہا ہے. بالکل قانون اور آئین جو وہاں کا کشمیر اسمبلی کا ہے اس کے تحت سارا کام ہو رہا ہے. اور جو ایک بحرانی کیفیت ہے جو آئین کے خلاف، جو اگر خدا نخواستہ کوئی پرائم منسٹر بیٹھا ہو وہاں پر تو ایک آئینی طریقے سے سر بٹھایا بھی تو آپ لوگوں نے مل کے ہی تھا نا. یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ آپ لوگوں نے مل کے ہی، آپ نے نون لیگ نے مل کے ہی بٹھایا تھا. میری بہن، جب حکومت بنتی ہے تو یہی کہتے ہیں مل کے کھانا ہے، نہیں بنتی ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہیں اتنا بڑا بحران پیدا ہو گیا، آپ ایک سیاسی پارٹی ہیں، آپ اپنا کردار کیوں نہیں ادا کرتے ہیں؟ تو یہ تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. پھر جب حکومت بن جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ آپ مل کے بیٹھ کے کھانے کے چکر میں. اب حکومتیں جو ہیں، ہمارے ملک تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، وہ ڈیموکریٹک وے میں، اس میں خامیاں ہو سکتی ہیں، آپ صحیح کہتی ہیں، اس میں بہت سارے پرابلم ہو سکتے ہیں، لیکن چلے گا تو وہی جو جمہوری طریقہ ہے نا، اور تو کوئی طریقہ نہیں چل سکتا. سر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک عدم اعتماد کی تحریک تاریخ میں ناکام ہوئی تھی، اور جو آپ بتا رہے ہیں کہ چیزیں تمام چیزیں ہوتی ہیں تبھی تو عدم اعتماد کی تحریک لائی جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف بھی ایک عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے ساتھ تھی، لیکن وہ پھر بھی ناکام ہوئی تھی. بالکل ناکام ہوتی ہیں، ناکام ہوتی ہیں. اب ہم یہ دیکھ رہے تھے
کہ وہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ جو لوگ کھڑے تھے وہ کھڑے رہے. اب آپ کو یہ بالکل واضح نظر آ رہا تھا کہ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ یا جو بھی ہیں اسٹیبلشمنٹ وہ نہیں چاہ رہی کہ کے پی کے میں چیف منسٹر جو موجودہ ہے وہ نہیں بنے. لیکن یہ ہے کہ لوگ آئے, انہوں نے ووٹ دیا اور وہ ابھی چیف منسٹر ہیں, اور گورنر خیبر پختونخوا نے ان کا حلف بھی لیا. اب یہ تو بالکل جمہوریت میں یا ڈیموکریسی میں یہی ہے. محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف عدم اعتماد آئی, اور بہت سارے لوگوں کو اس زمانے میں بالکل یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, بہت ساری لالچیں دی جاتی ہیں, کوئی پیسوں پہ مطلب کوشش کی جاتی ہے. اس طرح کی سیاست یہ پوری دنیا کے اندر اس طرح کے رواج ہیں. کن کو وزیر بنانے کی پیشکش کی جاتی ہے, کسی کو اسپیکر بنانے کی پیشکش کی جاتی ہے. بہت سارے مطلب طریقہ کار ہوتے ہیں. اور پالیٹکس کے اندر جو لوگ سیاست میں آتے ہیں, جو ہوتے ہیں, جو پارٹی کے اندر, پارٹی تو ایک اپنا فیصلہ کرتی ہے, لیکن جب جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہوتے ہیں ان کا کوئی مطلب پارٹی کے حساب سے مطلب وہ یا تو پارٹی سے انحراف کر جاتے ہیں, یا پارٹی کوئی نہیں ہوتی ہے تو وہ اپنے فیصلے اپنی مرضی سے کرتے ہیں, پھر بعد میں وہ اپنی مرضی سے ہی فیصلے کرتے ہیں جو بھی فیصلے ہوں. تو وہ یہی یہاں پر ہو رہا ہے. ابھی یہاں پر بھی نمبر گیم ہے. اب نمبر گیم میں اگر نمبر پورے ہو گئے تو میرے خیال میں ظاہر ہے جو جس کے ساتھ زیادہ اکثریت ہوگی وہی وزیر اعظم بنے گا. اور بینظیر بھٹو صاحبہ کی تو بڑی شخصیت تھی, انہوں نے اسٹرگل کی تھی. اور ایک تاریخی بات ہے, آپ یہ یاد رکھ رہی ہیں, کہہ رہی ہیں کہ محترمہ بینظیر بھٹو اسٹیبلشمنٹ بھی تھی اور خلاف بھی ہو گئی, مطلب اسٹیبلشمنٹ بھی خلاف تھی, لیکن پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہو پائے. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ وہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو اسی اسٹیبلشمنٹ نے پھر ہٹا بھی دیا, اور وہ پھر ہٹ بھی گئیں. یہ تو چلتا رہتا ہے پاکستان کے اندر. بہرحال ابھی سر, اور پیپلز پارٹی اور کیا کہاں آپ اس وقت حکومت کا حصہ بھی ہیں, نہیں بھی ہیں؟ بلوچستان میں بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ کوئی ایک خفیہ کوئی معاہدہ ہوا ہے کہ جناب اتنے عرصے آپ کا وزیر اعلیٰ رہے گا, اتنے عرصے نہیں رہے گا, گورنر آپ کا کے پی کا بنا ہوا ہے, سندھ میں آپ کی حکومت ہے. تو سر یہ آپ نظر آتے بھی نہیں صاف اور چھپتے بھی نہیں, تو یہ کیا سلسلہ ہے؟ کب آپ یا تو پورا ہولڈ کریں گے یا کچھ اور سیاست چل رہی ہے؟ دیکھیں بہن, یہ سیاست میں ہوتا رہتا ہے, بالکل اس میں کوئی میرے خیال میں برائی بھی نہیں ہے, اور اس طرح کی معاہدے ہوتے رہتے ہیں. اور آپ نے دیکھا بہت سارے معاہدے اس طرح کے, ابھی بھی جب ایک امینڈمنٹ آ رہی تھی اس میں بھی مولانا فضل الرحمان نے بہت ساری شرطیں رکھی, بہت ساری شکوں کو تبدیل کروایا. سیاست کا تو نام یہی ہے کہ آپ سیاست کریں. بہت سارے, ہم تو بچپن سے پڑھتے بھی آ رہے ہیں, سنتے بھی آ رہے ہیں, بہت سارے, یہ تو ایک بڑی پارٹیاں ہیں, لیکن بہت سارے سیاستدان اس طرح بھی کرتے ہیں. صوبائی سیٹ پہ بھی یا قومی کی سیٹ پہ کہتے ہیں آدھا ٹائم میں رہوں گا, آدھا ٹائم آپ رہیں گے, یہ تو میں چھوڑ دوں گا, پھر آپ کی مدد کروں گا. اس طرح کا تو سیاست میں چلتا رہتا ہے. یہی تو خوبصورتی ہے سیاست کی. سیاست جو ہے آپ جس کو خوبصورتی کہتے ہیں, دوسری پارٹیز اور جو نئی پارٹیز ہیں, میں اسپیشلی جو ہے بڑی اسٹرگل نہیں ہے تحریک انصاف کی, بہت چھوٹی سی ابھی عمر ہے ان کی اور ابھی میچور ہو رہے ہیں وہ لوگ. میں خاص طور پہ آن اسکرین ڈاکٹر سوراب سر کی یا پیپلز پارٹی کے دوسرے لوگوں کے بارے میں کہنا چاہوں گی, جتنے تحمل سے آپ چیزوں کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں جہاں جناب نے یہ چیزیں پیپلز پارٹی کے علاوہ اور کہیں میں نے نہیں دیکھی ہیں کہ جناب اگر کچھ غلط بھی ہو تو اس کو بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں جناب اس طرح سے ہوا ہے. تو یہ پیپلز پارٹی کی تعریف بھی ہے, اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید پاکستان کی سیاست کو بدلنا بھی چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں بہن, بات یہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور ہماری ایک ٹریننگ ہے, ہم تو اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے پالیٹکس کرتے آ رہے ہیں. ہماری ایک وہ اسٹرگل بھی رہی ہے, ہماری قیادت بھی شہید ہوئی ہے, اور پھر ہم, آپ کو پتہ ہے کہ ان بڑے بڑے مسئلے مسائلوں کے بعد بھی ہم صبر سے تحمل سے بات کرتے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بالکل بات نہیں کرتے ہیں. اور یہ ہماری ضرور ایسی چیزیں ہیں, کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں. پاکستان میں رہ کر ہمیں پاکستان کی سیاست کرنی چاہیے نا. پاکستان میں رہ کر ہم یورپ کی تو سیاست نہیں کر سکتے ہیں نا. تو جیسے حالات ہیں اسی مطابق ہمارا ایک ہی مقصد ہوتا ہے, وہ ہم رہیں نہ رہیں,
लेकिन पाकिस्तान में जमहूरियत रहे। फिर उसके लिए हमें कुर्बानियां भी देनी पड़ी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को अपनी हुकूमतें भी गंवाना पड़ी। और ये भी आप ज़रूर इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगी, जरदारी साहब जो है मफाहमत के बादशाह हैं, और ये भी आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगी, हमसे सबसे बड़ा जो हमारा सियासी दुश्मन था, मुखालिफ सियासी लिहाज से मुखालिफ था, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उसने खुद आकर टीवी पे कहा कि जब मैं बहुत मुश्किल वक्त में था सऊदी में, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा मुझे मिलने आई, मैं इनका कभी भी एहसान ये नहीं भूल सकता हूँ। आपको ये भी पता होगा कि उस सूरत में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो में लंदन में मुलाकात की, नवाज शरीफ के साथ रिकन्सिलेशन के डॉक्यूमेंट्स पे साइन की, और उसके बाद ये जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और उस वक्त की जो अपोजिशन की जमायतें थी, उसका ये नतीजा निकला है कि पाकिस्तान की सियासत में तब से लेकर अब तक वो वज़ीर आज़म हटे हैं और दूसरे वज़ीर आज़म आए हैं, लेकिन ये है कि अब 2008 से अभी 2025 चल रहा है, यहाँ पर जमहूरी हुकूमतें ही रही हैं, चाहे हमारा वज़ीर आज़म भी हट गया, मियां नवाज शरीफ भी हट गए, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी यहाँ पर जमहूरियत चल रही है। मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोहराब सर की पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं।